ایک فیملی کی طرح، برادری کی طرح اور اپنوں کی طرح ہمیشہ انہوں نے ایڈوائس کی. ہمارے سارے چیئرمین، میرے پرانے سارے آباد کے ممبرز، سارے سینئرز میرے، زکریا بھائی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آصف بھائی ہمارے ریئل اسٹیٹ کے دوست، ہمارے ڈی ایچ اے کے سارے دوست، میڈیا کے سارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی بار بار ذکر کر رہے تھے کہ 15 دن رہ گئے، 12 دن رہ گئے، پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے دن رہ گئے، رہ بھی گئے کہ نہیں رہ گئے، لیکن ہماری یہ چاہت ہوگی کہ اگر یہ لوگ رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے تو ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ حالات کیا ہے، کس طریقے سے اکانومی کی کنڈیشن تھی اور کس طریقے سے کچھ بہتری ہوئی ہے، اور اللہ کرے اس ملک میں کوئی ہم بہتری کر سکے، اس ملک کو ہم آگے لے جا سکے. ادروائز یہی حالات رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے پوری کنٹری کی. ہمیں اس میں سب کو مل کے رول ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کیسے بہتر ہو. اس لیے کہ بہت ساری ایجنسیز جو انوالومنٹ سے، بعض جگہ نیب کا ہوتا ہے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تحنیف سے، ایف آئی اے کا ہوتا ہے، اینٹی کرپشن کا ہوتا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے ساری جگہیں کہ لوگ کاروبار نہیں کر رہے، لوگ ایجنسیوں کو، اداروں کو، لینڈ گریبر کو کب صرف جواب دینے کے لیے رہ گئے. یہ لوگ کاروبار سے زیادہ 80% اپنا کام ان اداروں میں کرتے ہیں اور 20% اپنے کام پہ توجہ دے سکتے ہیں. جو دنیا میں نہیں ہوتا، جو حکومت کا کام ہوتا ہے، وہ سب بھی ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے، کم از کم ہمیں اس میں یہ ضرور ریلیف ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے یہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی انٹرسٹ ان لوگوں کا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے اور یہی ڈفرینس ہم چینج کریں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کچھ چیزیں بہتر ہو اور آنے والا وقت جو بھی ہو بہتر ہو پاکستان کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے. اور جو پرابلم ہے اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے، میں کہتا ہوں وہ ریزالو ہونے چاہیے. لوگ کو سیکیورٹی، لوگوں کو تحفظ. ہم جب کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، تو جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگا ہمیں دیکھنا پڑے گا نمبر ہمارا کون سا آتا ہے کنٹری کا. ہمارا لاسٹ نمبرز آتا ہے. پالیوشن کی بات آتی ہے اور برائی کی بات آتی ہے تو ہم نمبر 1 آتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کاروباری چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں اور لوگوں کو پرابلمس بڑھتے جا رہے ہیں. میں میڈیا کے سپورٹنگ ہمیشہ رہی ہے آباد کے ساتھ، اور آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہ آباد ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اکانومی ملک کی چلنی چاہیے، اکانومی کو ڈیجیٹلائز کر دیں. پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز ہے، ہم پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں کرتے، یو ای میں بھی کرتے ہیں، یو کے میں بھی کرتے ہیں، یو ایس میں بھی کرتے ہیں، ہمارے سارے ممبرز. اور میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے لوگ کر رہے ہیں کام. تو باقی دنیا میں جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ایک رسپیکٹ بھی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے، دیکھیں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ تو بعد میں جاتی ہے. جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا کام کرے گا. ہم ابھی دبئی میں ہیں تو 20 لوگ لینڈ لے کے بھی آتے ہیں اور 20 لوگ انویسٹمنٹ لے کے بھی آتے ہیں کہ ہم کام کریں. اور ادارے بھی وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی، جو برا کام ہے وہ ہونے نہیں دیتے. ہمارا پرابلم ہے کہ ہم انلیگل چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہمارے سارے جتنے بھی محکمے، اس لیے کہ آسان ہے وہ، ہم ریکارڈ آف رائٹ کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اداروں کو، پانی کو ہم بات کرتے ہیں واٹر کی، 2000 آج میرے خیال سے 20 سال ہو گئے، یہ 800 ایم جی ٹی واٹر ہی آ رہا ہے کراچی میں. 800 ایم جی ٹی واٹر سے زیادہ کیا پاپولیشن ڈبل ہو گئی، ہم زمین میں سے نکال کے چلا رہے ہیں. آپ جب راستے نہیں بنائیں گے تو لوگ خود اپنے راستے بنائیں گے. تو خدا را پالیسیز، ماسٹر پلان لانگ ٹرم بنائیں، لانگ ٹرم کریں. اور میں آپ منسٹروں سے بھی یہ ضرور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. آپ کے 15 دن ہو، 115 دن ہو اور 600 دن ہو، اللہ کرے، لیکن یہ چیزیں آپ لانگ ٹرم سوچیں پورے ملک کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور آپ لوگ ہم میں سے ہیں، ہم سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ بہتر ہوگا. اللہ کرے گا یہ
کچھ ایشوز سے ریگارڈنگ، اور یہ پرابلم آتی ہے جیسا آصف نے کہا کہ کچھ ہم نے پہلی میٹنگ کی ہمارے منسٹر صاحب سے، انہوں نے خود بلایا، سارے پرابلم سنے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کرتے ہیں حل، انہوں نے بہت ساری چیزیں اسی وقت ڈیسیشن لیا، کچھ میٹنگز بنی، کچھ جی بی میں کہا جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو اس جی بی میں ضرور ہونا چاہیے، گورننگ باڈی جن اداروں کی بھی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے، لیکن کہیں اور پرابلم آ جاتے ہیں، جتنے ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اگر یہ لوگ ہوں گے تو اپنے رائٹ کی بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، لیکن وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کریٹ ہوتے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سب ڈیسیشن لینا ہے، اللیگل کنسٹرکشن نہیں رکی، اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، پالیسیز نہیں بنی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ ہی انوالو ہیں، ہم ہی سب شامل ہیں، اور بہت سارے ایسے بیان آتے ہیں کہ یہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، پھر بھی وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطلب کوئی نہ کوئی ایسے ڈیسیشن لے کہ امیجیٹلی اس کا ریلیف ہو، آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ڈیجیٹلائزیشن ڈاگا صاحب آئے تھے ریونیو کے، انہوں نے کہا ہم نے کر دی، بلڈنگ کنٹرول میں ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کیا، لیکن نہیں وہ چل نہیں سکتا، بیک اپ نہیں ہوتا، چل ہی نہیں پا رہا، منسٹر صاحب ابھی لوگ ہمارے شکایت بہت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو تھے وہ اپروول ان کے زمانے میں 8 دن 10 دن میں ہو جاتا تھا، اور ہم اگر صحیح اپروول کرانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں تو اتنے ہرڈلز ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جب اسپیڈ منی کے بات ہوتی ہے تو چیزیں چل ہی نہیں رہی ہیں، تو وہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ لمیٹیشن دیں گے نا کہ 15 دن میں مہینے میں چیزیں اپروو ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آبجیکشنز دیتے ہیں اور پھر وہ آبجیکشن کنٹینیو چلتا رہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایسی چیزیں ایسی پالیسیز اور اس کو امپلیمنٹیشن نہ کرے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، ایک آدمی آتا ہے میں کام نہ کروں اور سیٹ پہ بیٹھے تو یہ بڑا مشکل ہے، تو آپ عرصے دراز سے آپ دونوں جانتے ہیں، آپ دونوں کا ریئل اسٹیٹ سے واسطہ ہے اور آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ہم اس شہر میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، آپ دونوں کی خدمات ہیں، آرٹ کونسل کے حوالے سے ذکر کر کے آپ میرے بھائی کی جہاں بھی ایک اپنی رسپیکٹ تھی، جب منسٹری ہو رہی تھی تو میں نے کہا تم جہاں بیٹھے ہو وہ بڑی جگہ ہے یار، جہاں پہ اتنے ہزاروں ممبر کو آپ سرو کر رہے ہو اور آپ نے آرٹ کونسل کو کہاں سے کہاں لے گئے، تو یہ ایک اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارے وہ دوست ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے وہ ممبرز ہیں جنہوں نے ان شہر میں کام کیا ہے اور ان اداروں کو بڑھایا ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے کہ مغرب سے پہلے ہم نے چیزیں کلوز کرنی ہیں، تو ہمیں کہیں ڈیسیشن لینا ہے، میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہو ایک دفعہ ہمت کریں گے ہم کہ چیزوں کو لائن ڈرا کر دیں، اللہ کرے گا چیزیں بہتر ہوگی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ بلڈر کا فائدہ نہیں، اس کنٹری کا فائدہ ہے، اس ملک کا فائدہ ہے، اس ملک کو فائدہ ہوگا تو ساری سروائیول ہوگی، جاب کریشن ہوگی، تقریباً 10 لاکھ آدمی آج بھی روز کوشش کرتا ہے میں باہر ملک جاب پہ چلا جائے، کیونکہ ہماری کنڈیشنز چیزیں ایسی ہیں، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے بہتر، ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بہتر کریں، ہم اپنے جو بھی فیصلے ہیں وہ بہتر کریں، تو انشاءاللہ ہمارے طرف سے آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسٹینڈ لے سکیں آپ کے لیے اور لیتے رہیں، بہت سارے ہمارے ممبر میرے سارے چیئرمین ہر جگہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ کیا کیا برائیاں تھیں اور ابھی تک زندہ ہیں اور یہ ختم نہیں ہو رہی، تو خدا را اس کو ختم کریں تو پتہ چلے نئے آنے والوں نے وہ کام کر دیا، بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور اقلیتی امور جناب احمد شاہ صاحب، پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی صاحب، سینئر وائس چیئرمین آباد نائم حبیب صاحب، وائس چیئرمین آباد ذیشان صدیقی صاحب، ریجنل چیئرمین مصطفیٰ شیخانی صاحب اور سب ریجن چیئرمین ذوالفقار فاروقی صاحب حیدرآباد، السلام علیکم۔ میرے تمام کور کمیٹی کے ممبران، میرے تمام چیئرمین آباد جو سابقہ ہمارے کور کمیٹی کے ممبران ہیں، حنیف گوہر صاحب، الطاف طائی صاحب اور حسن بخشی صاحب، انور گگائی صاحب اور باقی حنیف میمن صاحب، اور جو ہمارے پریزیڈنٹ کلفٹن ڈیفنس کلفٹن ریل اسٹیٹ ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں جوہر اقبال صاحب، ہمارے ایم رحمان صاحب اول کراچی ریلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں،
ان کو بھی اور ہمارے تمام ممبران کو، میڈیا کے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو آج کی تقریب ہے یہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ چونکہ ایک ٹنیور پورا ہو رہا ہے نگراں حکومت کا، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک روایت ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی کوئی ایک کمرشل جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی جانے والا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب تو جانے دیں، اب تو جو نیا آئے گا اس سے بات کریں گے. لیکن آباد کی یہ روایت ہے کہ جن لوگوں نے آباد کے لیے کام کیا، چاہے وہ مختصر سا عرصہ ان کو ملا، اور جن لوگوں نے ہمارے ایشوز کو ایڈریس کیا تمام اداروں کے ساتھ، جن لوگوں نے بھی ہماری آواز سے آواز ملائی. چونکہ جب ہم بات آباد کی کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ مکس اپ ہو جاتی ہیں. جب لوگ بلڈر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بلڈر نہیں ہے، یہ ٹھیکیدار ہیں جو گلیوں میں محلوں میں انلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں، اور جنہوں نے جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ کراچی کے جو انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. تو ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم ایک لیگل انڈسٹری ہیں، لیگل چینل ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں آباد کی، آباد کا جو آباد ہم کہتے ہیں کہ ملینس آف جاب کی پروٹیکٹر ہے آباد. اور یہ جو آباد کی ٹیم ہوتی ہے اور جو آباد کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری 72 الائڈ انڈسٹری ہیں اس میں بھی جو ملینس آف جاب ہیں اس کی بھی پروٹیکشن جو ہے ہمارے ممبروں کے ذریعے ہے کہ ان کا کام چلتا ہے تو آباد ان کا جب کام چلتا ہے تو روزگار جنریٹ ہوتا ہے. تو بہرحال اب بات ہم سیدھی کرتے ہیں. جمانی صاحب آپ کے حوالے سے شروعات ہم اس سے کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. احمد شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا جو یہ مختصر سا عرصہ تھا تو میں اپنے تمام ممبران سے یہ بڑے فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں اس مختصر سے عرصے میں ایک ایسا منسٹر ملا جو ہمارے آباد کے ممبر بھی ہیں، جو سینئرز بھی ہیں، اور جو ہمارے لوگوں کی مشکلات کو جانتے ہیں. اس مختصر سے عرصے میں جو اسٹرگل انہوں نے ہمارے ساتھ کی، ہم اس کے وٹنس اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے اور جو رکاوٹیں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے دن رات، یعنی کبھی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ہم نے رات کو 2 بجے بھی ان کو فون کیا ہے، رات کو 1 بجے بھی فون کیا ہے، ان کو صبح 10 بجے بھی فون کیا ہے تو انہوں نے ہمیں رپلائی دیا ہے. اور پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ جو ان کی منسٹری، جو لوکل گورنمنٹ کی جو ان کی منسٹری ہے اس کے حوالے سے جو بھی وہ اس کو سولو کر سکتے ہوں. بلکہ کئی موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ رکاوٹیں ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ہم جب بھی ملے، آباد کی ہماری ٹیم جب بھی ملی، آپ نے ہمیشہ ایک ہمیں لگا کہ کوئی بہت عرصے کے بعد کوئی ایسا بندہ ہمارے اس ملک میں ایسا اس انڈسٹری کے اندر لایا گیا جس کو پتہ ہے کہ آباد کیا ہے، آباد کے لوگ کیا ہیں اور آباد کی مشکلات کیا ہیں، اور آباد سے وابستہ ملینس آف جاب اور جو ہماری الائڈ انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ان کو یہ ساری مشکلات بھی پتہ ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی اگر پروجیکٹ ہمارا رکتا ہے یا کوئی ہمارے پروجیکٹوں میں کوئی پابندی لگائی جاتی ہے کام کی، اور کوئی ایسی پالیسی لائی جاتی ہے کہ جس پہ ہم احتجاج نہ کریں، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ریئیکشن دیکھنا ہے ہماری انڈسٹری کا تو اگلے دن چورنگیوں پہ مزدوروں کی تعداد بیلچے اور کدالیں لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اتنا فاسٹ ریئیکشن ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ جو چیز یا شاید ہم کنوے نہیں کر سکے یا سمجھا نہیں گیا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تو پوری دنیا میں اس سیکٹر کو پرائم سیکٹر کہا جاتا ہے. یہ ایک روایتی بات ہے کہ میں یہ شروع کروں کہ آباد کا کیا رول ہے، آباد کیا فوکس کرتی ہے، آباد کے کتنے ممبر ہیں. وہ الحمدللہ آپ لوگ خود بھی آباد کے ممبر ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا ایک ممبر آج اس منسٹری پہ. تو میں وہ روایتی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو رول ہے وہ اگر آپ اس کو میں ایسے ڈیفائن کروں کہ پوری دنیا میں جا کے دیکھا جائے کہ اس سیکٹر میں کیا لوگوں کی حیثیت ہے، اس سیکٹر میں کس طرح لوگوں کو لایا جاتا ہے، روڈ شو کیے جاتے ہیں، سفارتی سطح پہ روڈ شو کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں سیکٹر میں کام کریں، پاسپورٹ پرمٹس اور جو ٹیکس کی جو ایگزمپشن ہے وہ سب آپ کو دیں گے. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اکثر ہم سننے میں آتا ہے ہمیں کہ ہم کوئی بلڈر ہیں یا ہم کوئی غلط پیشے سے وابستہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد کچھ تھوڑا سا ریلیکسیشن ہمیں ملا اس بات کو کنوے کرنے میں کہ یہ جو آباد ہے
اگر اس کو آپ نے بند کیا تو 40% جو فورن ریمیٹنس ہے ہمارے سیکٹر میں جو آتی ہے، ہمارے سیکٹر میں پیورلی آتی ہے، جو آج ابھی ہولڈ ہے، جو بھی حالات ہے اس کی وجہ سے، تو آپ اس کو روکنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ آباد کے لوگوں کو روکتے ہیں یا آباد کے ممبران کو روکتے ہیں یا ان کے جو بائی لاز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو ان کی، ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارا اسٹیک ہے تمام اداروں میں، اور ہمیں لاسٹ دو میٹنگوں پہلے آپ نے ایک میٹنگ میں منٹس جو کیے تھے، اس میں آپ نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا اور آپ نے وہ منٹس بھی لکھے تھے، جس میں کہ تمام جو گورننگ باڈیز ہیں جو آپ کے انڈر میں آتی ہیں، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آباد کے نمائندوں کی نومینیشن ان کی گورننگ باڈی میں ہو جائے۔ وہ منٹس بھی ہمارے ہو گئے، تو وہ بھی سر پینڈنگ ہے، تو اس کو میں چاہوں گا کہ جب آپ ایڈریس کریں تو اس کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے ہماری بات سر ہوتی رہتی ہے، جو کنورژن کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو وہ پلاٹ جو 2019 سے پہلے کے کنورژن ہیں، اور جن کی کنورژن اکارڈنگ ٹو لو جو سٹی کونسل اور جو بھی لیجسلیشن کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان پہ جو نقشے رکے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے 2-3 بار آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے ہمیں رپلائی بھی دیا کہ آپ کوشش کریں گے۔ ایک تو سر یہ والا ایشو ہے، دوسرا ہم نے جب آپ نے منسٹری کا چارج لیا تھا تو اس وقت ایک نوٹیفیکیشن تھا اولڈ ایریا کے حوالے سے جو ریورس کر لیا گیا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی جب ہماری آپ کی اور جب بھی میٹنگ ہوئی بلڈنگ کنٹرول میں، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، کمیٹی بنا کے اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں، یہ آپ نے ضرور کہا تھا، ہماری 2-3 میٹنگوں میں بھی کہا تھا، مجھے آپ نے ذاتی طور پہ بھی کہا تھا کہ جو ایشو ہے اس کا ریورٹ کا جو ایشو ہے، یہ ممبر بھی میرے ساتھ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی نالج میں ہو کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ نے بتایا سی ایم صاحب کے حوالے سے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے ریشو بڑھا دیا اولڈ ایریا کا، تو یہ جب بڑھتا ہے کوئی ریشو تو وہ جو پرانے جو نقشے ہیں اس میں لوگ اپروولس لینے آ جاتے ہیں 2 منزل 4 منزل کی، جس میں اسٹرکچر کی اسٹیبلٹی کا ایشوز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو بڑے سیریس کنسرن تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ پرانے بلڈنگوں پہ اگر کوئی فلور وغیرہ اگر آپ دیں گے تو اس میں ایشوز آ سکتے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پہ یہ ریورٹ ہوا تھا۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو جو نوٹیفیکیشن جس دن ایشو ہو اس کے بعد سے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آباد آپ کو سر انشور کرتی ہے، اور ہم آپ سے یہ کہیں گے بھی کہ اداروں سے بھی کہیں کہ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن آپ نکالتے ہیں تو اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ڈیٹ کے بعد سے ہی ہونا چاہیے، یہی قانون کہتا ہے، یہی اخلاق کہتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اعتراض نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ریورٹ لیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام اچھی چیز ہو گئی ہے، اور آپ نے ہمیں یہ کہا بھی، بلکہ میرے سامنے آپ نے کہا کہ اگر نئی بلڈنگ ہو تو ان کا تو اسٹرکچر اسٹیبلٹی ساری چیزیں ہیں، تو اس میں تو اگر ریشو بڑھ جائے تو تعمیرات میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو سر یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی بہت کم دن ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری آباد کی ایک روایت ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بھی ہمیں یاد ہے کہ ایک منسٹر ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی ایک سائن کیا ہوا نوٹیفیکیشن ہم لگائے کرتے تھے آباد میں، جس نے بھی جب بھی آباد کی مدد کی، آباد کے لوگوں کی اور معیشت کو چلانے کے لیے، ٹیکس کلچر کو بڑھانے کے لیے، لیگل کنسٹرکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس نے بھی ہماری مدد کی، ہم نے اس کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ اور سر میں اس ہاؤس پہ اس ڈائس پہ کھڑا ہو کے ایز اے چیئرمین آباد کہتا ہوں، ہم آپ کی خدمات کو بھولیں گے نہیں۔ یہ منسٹری چلیں آپ نے لی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک خوشائن بات یہ ہوئی کہ یہ جو نگراں حکومت کا جو سیٹ اپ ہے، ہم سارے لوگ وٹنس ہے کہ ہمیں کئی بار تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسی بھی کوئی حکومت ہوگی جو ہم سے پوچھے آپ بتائیں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جس طرح یہ جو ٹیم ہے آپ کا، کوئی منسٹری اپنی جگہ پہ، لیکن منسٹری کے علاوہ بھی آپ کا اس شہر میں، اس کراچی میں ایک مقام ہے، آپ کا ایک نام ہے، اور آپ کی خدمات ہیں۔ جب بھی ہم سنتے ہیں آرٹس کونسل کے حوالے سے اور باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی ہم سنتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں تو آپ جب یہ چلی بھی گئی حکومت اور یہ نئی حکومت آ گئی، جب بھی آپ کی جاری رہیں گی۔ اور ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے پاس دن ہیں، جتنے بھی دن ہیں، نظام سکے کو تو ایک دن ملا تھا سر، ابھی ہمارے پاس پھر 15-16 دن میرے خیال سے باقی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے کچھ قدم سر اٹھا لیں ہم اپنی انڈسٹری کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی۔ جیسے آپ نے اکثر یہ کہا ہے کہ آپ اس شہر میں پلے بڑے، شہر میں پیدا ہوئے، تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔
اور ساتھ ہی جو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب تک آپ لوگ، چونکہ آپ انفارمیشن منسٹری سے ہیں، اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم تو ایک ایز این ایسوسیشن بات کرتے ہیں، ایز این ٹریڈ باڈی بات کرتے ہیں، ایز این ممبر بات کرتے ہیں آباد، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ آج حکومت میں ہیں تو آپ کو جاتے جاتے کم از کم اس بات پہ بڑی تگڑی آواز اٹھانی چاہیے کہ جو اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو یہ سارے معاملات ہیں اور جو رکاوٹیں اب بھی باقی ہیں ٹھیک کام ہونے میں، تو اس کو بھی آپ ضرور ایڈریس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ تب انشاءاللہ۔ آپ نے جس طرح ہماری انڈسٹری کی مدد کی، جس طرح آپ نے ہماری جو مشکلات ہیں، ہمارے سیکٹر کی مشکلات ہیں، چونکہ آپ بہت سینئر ممبر ہیں آلریڈی آباد کے، آپ ہم سے زیادہ ان مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، تو آپ کو ادراک بھی تھا ان چیزوں کا، اور جب ہم نے آپ کے آنے کے بعد ان چیزوں کو آپ کے سامنے جب ہم لے کے آئے تو آپ نے پوری بھرپور کوشش کی۔ اس کے لیے واقعی ہم تمام ممبروں کو دوبارہ ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ انہوں نے ساتھ دیا۔ لیکن ساتھ نوٹیفیکیشن ہمارا جو ہے ریورٹ جب ہو جاتا ہے اور ایک ڈی جی یا ایک کوئی افسر ایک سائن پہ ایک بڑا جو مشاورت کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے اس کو وہ ریورٹ لے لیتا ہے، تو سر یہ روایت میں چاہتا ہوں آپ جاتے جاتے اس کا آج خاتمہ کر کے جائیں کہ آنے والے حکومتوں میں بھی، کیونکہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ آنے والی حکومت بھی آپ نے جو پالیسیز بنائی یا جو آپ نے تسلسل آباد کے لوگوں کے ساتھ اور آباد کے ساتھ جو آپ نے شروع کیا، اس کو ہمیں امید ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، ان کی بھی اچھے کاموں کی ہم تعریف کریں گے اور ان کے بھی ان معاملات پہ احتجاج بھی کریں گے جس سے ہمارے سیکٹر میں کام رکے یا روزگار رکے یا معیشت کا پہیہ رکے، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اگر ایسی بات ہوئی۔ لیکن اگر وہ بھی اسی طرح چلتے رہے، ہمارا ساتھ دیتے رہے اور اس ایسوسیشن کے حوالے سے جو تجاویز ہیں ان کو اگر وہ سیریسلی اس کو ایڈریس کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے آج 8 فروری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ سارا ٹینیور ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی خدمات کو، آپ نے جو ہمارے ساتھ کام کیا، ہم انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ اس کو ایز این آباد ہم اس کو یاد رکھیں گے۔